اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع ہوتا ہے، اس پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی اپنے لیے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ خواتین و حضرات، عہد جدید کے نئے نئے مسائل، ہر نیا دور جو بھی آتا ہے نئے مسائل لے کر سامنے آتا ہے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی گہری نگاہ جدید مسائل پر، نوآمدہ مسائل پر حل عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایسے علماء کی ہر دور میں ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے قاری قرآن قاری محمد حسیب صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ کیا خوبصورت لحن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے قاری محمد حسیب کو۔ گزارش کروں گا قاری صاحب سورۃ الناس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ قاری محمد حسیب صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے محمد علی صاحب کا سڈنی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہم نجومیوں سے مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف میں تو اس طرح کے اعمال کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی تو اللہ علیہ ایسی چیزوں کو کفر تک قرار دیا ہے، اور ایسے شخص کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے کے پاس جاتا ہے اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو کہ اللہ نے اپنے نبی پر اتاری ہے۔ ہمارے دین نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ اس قسم کی جو نجومیوں کے پاس جا کر یا اس قسم کی چیزیں معلومات کرانا یا ہاتھ دکھانا، اس سے انسان غیب میں جھانکنے کی جسے کہتے ہیں کوشش کرتا ہے، معلومات کرتا ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے۔ عالم اسلام کے تقریباً تمام مسالک اور تمام بڑے علماء سارے شرق اور غرب کے اس چیز کے ناجائز ہونے کو اور اس چیز کو ناپسند کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور ویسے بھی میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے کہ یہ چیزیں زیادہ تر انسان کی کچھ نفسیاتی عوارض کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، ورنہ عمومی حالات میں جتنے بھی عام لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ عملی طور پر جد و جہد کر کے کوشش کر کے اپنے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے کام ہو کوئی سا بھی کام ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی یہ مستقبل میں جھانکنا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ لا یعنی اور بیکار چیزیں، اور اگر ایک انسان کو معلوم ہو بھی جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ وہی کرے گا جو کام اس نے عام زندگی میں کرنے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کا کوئی فائدہ، اور شریعت نے اس کو ناپسند بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو سیدھا رکھا جائے۔ جی ہمارے ہاں تو اس کا سیدھی واضح سی بات ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر جب پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، استعانت تجھ سے طلب کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی خرابی ہے تو تو اچھائی میں بدل دے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو تلقین صلی اللہ فرمائی علیہ ہے، وسلم۔ اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے برائی سے پناہ مانگنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے ہیں، برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں برائیوں سے پناہ مانگ کے اور خیر طلب کر کے اللہ سے جو چلنے کا رجوع کرنے کا طریقہ ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، بجائے یہ غیب کے اندر جھانکنے کی کوشش ہے۔ اور خدا جانے اس میں کتنی باتیں درست ہوتی ہیں، کتنی باتیں، چونکہ اس کے پرکھنے کا تو کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے۔ جو سامنے والے نے بول دیا آپ کو ماننا ہے، اس نے وہ صحیح بولا ہے غلط بولا ہے، اس کے اندر اس کا اپنا اندازہ کتنا ہے، درست کتنا ہے، صحیح کتنا ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کو دین میں ناپسند کر کے یہ کہا گیا رجوع اللہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگو، دنیا کی مانگو، آخرت کی مانگو، برائی سے پناہ مانگو۔ ٹھیک۔ تو یہ طریقہ ہے اصل میں، اور اگر انسان اس کے اندر آ جائے تو انسان کو زیادہ عافیت محسوس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں غیب میں جھانک کے دیکھوں۔ تو غیب میں جھانک کے دیکھ کے انسان کرے گا کیا؟ یہی جاننا چاہتا ہے نا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کے بجائے اللہ نے اس طرف رجوع کرایا کہ خیر مانگو، یا اللہ اگر تو نے میرے نصیب میں کسی بات لکھی ہے تو خیر کر دے اس کو۔ اور بسا اوقات ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو کہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی مانگتا ہے انسان کہ یا اللہ اگر تو نے ایسی کوئی چیزیں رکھی ہیں تو عافیت کا معاملہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جتنی نعمت عطا فرمائی ہے وہ عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی، تو عافیت مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے خیر مانگے، دنیا آخرت کی بھلائی مانگے، شر سے پناہ مانگے، ہر قسم کے شر سے بچنے کی بات کریں، اللہ کی اس کے مدد کے اندر آئیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ یہ طریقے بہتر ہیں، یہ طریقے مسنون ہیں، یہ طریقے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کردہ ہیں، بجائے سے کہ غیب کے اندر ہم جھانکنے کی کوششیں کریں۔ اس طرح کی چیزیں، ہاتھ دیکھنا، غیب کا حال معلوم کرنا، طوطا فال نکلوانا، جو کہ زیادہ تر نفسیاتی عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے، اس طرف جانا بالکل نہیں جانا چاہیے ان چیزوں کی۔ طوطا فال کی آپ نے بات کی کہ ایک شخص طوطے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے پنجرے میں، اس سے فال نکلوا رہا ہوں، جو طوطے کے فال نکال رہا ہے اس کے حالات دیکھ لیجئے، اور میں جا کے اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ رہا ہوں جناب میرا فال میری بھی نکال عقل ہے کہ میں طوطے سے معلوم کر رہا ہوں۔ جی بتائیے۔ لیکن یہ تو خیر ہمارے سماجی معاملات ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا سا اس تعلق سے آپ ہمیں یہ تعلیم فرمائیے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی کچھ آیات ہم سامنے رکھتے ہیں جو ان پر خط تنسیق کھینچتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جی تو میں اپنا تعلق اللہ سے ایسا رکھوں کہ میں اللہ کے ساتھ رہوں اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھوں، تو پھر یہ کیا، یہ نجومیوں کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، یہ لکیریں کیا بتا رہی ہیں؟ تو دیکھیں حدیث شریف تو ہمیں تلقین کرتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ بزرگوں کا بعض معمول یہ رہا، اللہ اکبر۔ پانی کی ضرورت ہے تو پہلے اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ پانی کی پیاس لگی ہے پانی پلا دے، پھر اٹھ کے پانی پیتے تھے۔ جب آپ کی مزاج میں یہ چیز آ جاتی ہے نا، اللہ سے استعانت،
تو قرآن کریم تو فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ کافی ہے۔ اللہ یہ جب مزاج پیدا ہو جاتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے قلعے میں یا پناہ میں بیٹھا ہے، ٹھیک اس لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں، ٹھیک اللہ کی سے مدد ملنے کا یقین ہے۔ اللہ اس کے مقابلے میں جب ان چیزوں میں جاتا ہے تو کوئی ایک آدمی آپ کو سمجھدار عقل مند ڈھنگ کا نہیں ملے گا جو کہ غیب دانی اور ان چیزوں کے اندر پڑتا ہو اور وہ بالکل صحیح سلیم الفطرت اور صحیح نفسیاتی طور پہ بالکل صحیح آدمی ہو۔ عام طور پہ لوگ اس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہایت پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا اور اللہ سے یہ معلومات سے خیر و مدد مانگنا یہ کہیں سلیم اور بہتر راستہ ہے۔ البتہ ایسا ضرور ہوا ہے، یعنی بہت سارے ہیں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ فلاں آدمی تھا، اس نے پیشین گوئی کی، پوری ہو رہی ہے، تو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہی ہوئی ہیں، بالکل۔ اس میں کچھ چیزیں پوری بھی ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی۔ لیکن اگر ہم اس سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیشین گوئی کی کہ بھئی یہ فلاں آپ کے ساتھ حادثہ پیش آنے والا ہے، تو اس پیشین گوئی سے آپ کو فائدہ کیا ہو گیا؟ آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں جاننے کی کوشش کی جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر اس کے اندر الٹی سیدھی ساری باتیں مخلوط ہوتی ہیں۔ اور یہ پہلے جو لوگ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکین مکہ کا جو تھا شوق کہ وہ اپنے کوششیں کیا کرتے تھے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر یہ کریں، فلاں چیزوں کو دیکھ کر کریں، تو یہ بات اس کے اندر روایات میں ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنات اور اس قسم کے لوگ آ کر جو ہے نا چیزیں تلقین کرتے تھے، جس کے اندر کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا دی، کچھ یہ کر دیا، تو اس آدمی نے ایک جو بات بولی اس میں سے 100 باتیں یا 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہو گئی تو لوگوں نے کہا یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے دین نے اصل میں جسے ہم کہتے ہیں نا پیراڈائم شفٹ کرنا، فکر کا جو مزاج ہے اس کو بدلا۔ شریعت نے کہا اس الجھن میں پڑھو ہی نہیں تم کہ مستقبل میں ہونا کیا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، تم اس فکر میں پڑھو کہ سارے کارخانے قدرت کو چلانے والی ذات تو خدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس سے بھلائی خیر ہر چیز مانگیں گے اور اس کے فیصلوں پر اطمینان رکھیں گے، اس کی رضا میں، پھر رضا کے ساتھ رضا میں راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا، یہ بھی تو کتنا بڑا ایک ہمارے دین کا بہت بڑا موضوع اور ایک فلسفہ ہے۔ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو یہ غیب دانی اور غیب میں جھانکنے کی کوششیں جو ہے یہ نہایت ہی سطحی اور بہت ہی پست معلوم ہوں گی۔ جی ہاں۔ آپ کو اللہ بہت اونچا لے جانا چاہتا ہے کہ جو اس سب کچھ کرنے والی ذات ہے اس سے تعلق جوڑو اور دونوں باتیں کرو، خیر بھی مانگو، عافیت بھی مانگو، بلائی سے بھی مانگو، شر سے پناہ بھی مانگو، اور تقدیر پر ایمان بھی رکھو اور اس پر بھی ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے بھوک ہوگی، کبھی خوف ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا۔ تو اللہ کے آزمائش پر یقین ہو، تقدیر پر یقین ہو اور دعا پر یقین ہو، یہ تین چیزیں انسان کے ایمان کو ایسا بنا دیتی ہیں، اللہ کے سے تعلق کو ایسا بنا دیتی ہیں کہ انسان پھر ان چیزوں میں نہیں جاتا کیونکہ نہایت سطحی اور نہایت ہی پست فکر کی ہوتی ہیں اور اس میں الجھ کے انسان عمومی طور پر کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، الجھن کا شکار ہوتا ہے اور نتیجہ اور حاصل اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کو بہت ناپسند کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عراف کہتے تھے اس کو، حال بتانے والا، جو شخص عراف کے پاس جاتا ہے تو وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی۔ من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، اللہ تعالیٰ کے نبی پر جو نازل ہوا اس کا انکار کرتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے جانے کی ہمیں جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا؟ اور ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جو نجومی ہو، وہ کسی بڑے منصب پہ پہنچا ہو، کبھی صدر وزیر اعظم بنا ہو یا کسی کمپنی کا کوئی سربراہ بنا ہو اور وہ ہو نجومی، غیب کے حال دیکھ دیکھ کے، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کوئی انسان کی جو اللہ نے انسان کے اندر قوت عمل دی ہے، یہ اس کے لیے بھی کوئی بہت مؤثر چیز نہیں ہے۔ یہ خیالی انسان ایک بس اپنے ادھیڑ بن میں گھسا رہتا ہے اور یہ سب کرتا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ آگے کہتے ہیں فلاں چیز، میں کہتا ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی جادوگر جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بناؤ یا کوئی نجومی بڑا آدمی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں قوت عمل دے کر بھیجا ہے، قوت فکر دے کے بھیجا ہے اور فرمایا کہ عمل کو اور فکر کو ملا کر کوششیں کرو، نتیجہ وہ دے گا۔ یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم آ کر یہاں عملیات میں اور ستارے دیکھنے میں ان کاموں میں لگ جاؤ، اس کو کر کے بھی کوئی دنیا میں ترقی کر کے آگے گیا آج تک؟ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی بات یہ کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا جائے، ابدیت قائم کریں، ٹھیک ہے، خدا کے تصرف کے پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اس سے خیر مانگیں، شر سے پناہ مانگیں، تقدیر پر ایمان رکھیں اور اللہ کے امتحان کے اندر راضی برضا رہیں۔ ایمان کی یہ حالت اللہ کو مطلوب ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اچھائی کا اور خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا،
کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ ابرار احمد بھٹی صاحب اختر آباد اوکاڑا سے سوال ہے، پرانا سوال ہے لیکن پھر آ گیا ہے کہ کیا لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ مشورہ ان کا یہ ہے کہ لائف انشورنس یہ انشورنس کمپنیوں کے بجائے جو تکافل کمپنیاں ان میں سے کسی سے کرا لیں، ٹھیک ہے، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو بڑی لائف انشورنس کمپنیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر جلدی ایسے مواقع لے آئے کہ یہ اپنے آپ کو تکافل کمپنیوں کی طرف کنورٹ کر لیں، تو وہ اگر کرا لیں تو ٹھیک ہے۔ لائف انشورنس کرانے کے اندر لوگ دو مسائل عام طور پہ پوچھتے ہیں، دو جہت سے سوال آتے ہیں۔ ایک جہت ہوتی ہے کہ اپنی لائف کے حوالے سے انسان کو انشورنس کرانا شرعاً کوئی ناجائز یا توکل کے خلاف یا ایمان کے خلاف تو نہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ تو طریقہ کار کے بارے میں نے عرض کیا کہ انشورنس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ لائف انشورنس کا یہ خدا نخواستہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی زندگی کا کوئی تحفظ کر رہا ہوں۔ یہ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ عام عمومی زندگی انسان کی اللہ نے جیسے ہمارے معاشرے میں 50-60 سال کے درمیان زندگیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، تو انسان اس خیال سے سوچتا ہے کہ عمومی زندگی کے مقابلے میں اگر میری جلدی موت واقع ہو جاتی ہے تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے میرے پاس کچھ نقد رقم آ جائے۔ تو انسان یہ تدبیر کے رخ پہ کر رہا ہے، اور تدبیر کے رخ پہ کام کرنا توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اپنی تدبیر کے رخ پہ حفاظتی سارے کام کرتے ہیں، جیسے تدبیر کے رخ پر آپ اپنے مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے تدبیر کے رخ پر آپ اپنے مستقبل کے لیے بچت کر کے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں شرعی دائرے کے اندر اگر ہوں تو ناجائز نہیں ہے اور شرعاً منافی بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص لائف کے حوالے سے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناجائز نہیں۔ طریقہ کار ٹھیک ہو تو شرعاً یہ درست ہے، طریقہ کار غلط ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کریں جو کہ درست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی ذرا سے اس کی اور وضاحت کر دیجئے کہ تکافل کیوں جائز ہے اور انشورنس کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیے کمرشل انشورنس جو ہوتی ہے وہ جس ماڈل کے اوپر بنتی ہے وہ قمار اور جوئے کے قریب کا ماڈل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو تکافل اور میوچول انشورنس بنتی ہیں وہ امداد باہمی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں وہ ایک وقف فنڈ میں یا ایک کلیکٹو پول میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے وہ بنتا رہتا ہے اور اس کے اندر پیسے آتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کمرشل انشورنس والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے آپ ہمیں دیں، اگر کچھ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تو ہم آپ کو دے دیں گے، اور نہیں آیا تو سارے پیسے ہمارے۔ اس کے مقابلے میں شریعت نے کہا یوں نہ کرو، ایک اپنے یہاں پول بناؤ، اس کے اندر پیسے اکٹھے کرو، اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس پول میں سے اس کی مدد کر دو، نہیں پیش آتا تو یہ پول بڑا ہوتا رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ میوچول انشورنس کا یہ اجتماعی ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا باہمی کفالت، اسی وجہ سے اسلامی تکافل، اسلامی انشورنس کا نام تکافل جو ہے وہ اسی باہمی کفالت سے نکلا ہے۔ ایک دوسرے کی باہمی کفالت کرتے ہیں، لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اس پول کے اندر، اس پول سے انویسٹمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، وہ پول بھی بڑھتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے مدد کر دی جاتی ہے، حادثہ نہیں پیش آتا تو وہ آدمی تو آلریڈی پول کو رقم دے چکا ہے، وہ اس ٹرسٹ کے اندر وقف کے اندر پڑی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ماڈل اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے تو عالم اسلام کا مستقبل میں یہی ماڈل ہے، اسی ماڈل پر بنیں گی اور آخر چل کر وہ اربوں روپے کی کمپنیاں ہوں گی، ان کے اندر سے جس کی ضرورت ہوگی اس کو پیسے دے دی جائیں گے، نہیں ہوں گی تو ریاست کی زیر نگرانی وہ وقف فنڈ بنتے رہیں گے، بڑے ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک مستقبل کا ماڈل ہے جس پر ابھی کام شروع ہوا ہے، تو اگر اس طرف مسلمان متوجہ ہوں گے تو یہ کام جلدی ترقی کرے گا، اور جتنی جلدی ترقی کرے گا اس کا فائدہ افادیت جتنی زیادہ عام ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ راہیلہ صاحبہ کا سوال ہے ساہیوال سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مصنوعی دانت لگوانا جائز ہے، اور اگر ایک آدمی کا مصنوعی دانت کے ساتھ انتقال ہو جائے تو کیا اس کی تدفین سے پہلے مصنوعی دانت نکالنے ہوں گے؟ مصنوعی دانت دو طریقے سے لگتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بتیسی بنا دیتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں آپ، ہاں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو مستقل فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو دونوں طریقے سے بنانے میں کی اجازت ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے نکالنے کا تعلق ہے، اس کا نکالنا بھی کوئی ضروری ہے، اگر وہ آسانی سے نکل آتے ہیں اور وہ میت کے منہ میں کوئی تکلیف دینی ہے، اگر وہ جڑے ہوئے ہیں تو اس کو تو بالکل نکالنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ والے ہیں یہ نکل آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نکال کے اس کے بغیر تدفین کر دی جائے۔ اور اگر اس کے بھی نکالنے میں دشواری ہوتی ہے، مثلا کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد جبڑے اس کے اتنے سخت ہو گئے کہ اب اس کو کھول کے کھینچ کے اس کی بتیسی جو کہ نکل سکتی تھی وہ نہیں نکالی گئی، اور وہ تو پھر اس صورت میں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ تدفین ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آسیہ صاحبہ کا سوال ہے، اسلام میں جہیز کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے جہیز کا تصور، میں اس پر ایک بات عرض کروں، اس کے اندر ہمارے ہاں بہت مبالغہ آمیزی ہے۔
جہیز کا تصور یہ ہے کہ جب لڑکی کو کوئی رخصت کرتے ہیں ماں باپ جی تو لڑکی کو کچھ سامان اپنی خوشی سے دیتے ہوں. ٹھیک. اسلام نے اس کو دینے کو منع نہیں کیا، لیکن اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا یہ تو بالکل ناجائز بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے اور حرام بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ لڑکی کو نکاح کر کے لا رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کا مطالبہ کرنا کہ یہ بھی دو یہ بھی دو، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے شرعاً، نہ قانوناً نہ اخلاقاً. دوسری بات اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ماں باپ کو استطاعت جتنی دی ہے اس کے لحاظ سے وہ نہ تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کریں اور نہ اس طریقے کا دکھاوا کریں جس طرح ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے. سادہ طریقے سے اگر ایک آدمی دے سکتا ہے تو دے. ہمارے یہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ اس کا بیڈ روم سیٹ بھی دیتے ہیں. اب تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ بیڈ روم سیٹ بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ فرنیچر بھی دیتے ہیں، کارپٹ بھی لگواتے ہیں، پردے بھی لگواتے ہیں، ایئر کنڈیشنر بھی لگواتے ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی دیتے ہیں. یہ رواج جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، نامناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فطری بات ہے کہ جو آدمی زیادہ دے رہا ہے اس کے مقابلے میں جو کم دے رہا ہے اس کو ایک احساس کمتری ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو اتنا نہیں دے سکتے وہ لوگ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں یا تذلیل محسوس کرتے ہیں. لہذا جہیز کے اندر اصول یہ ہونا چاہیے اور اخلاقی رخ پر اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ مختصر سا سامان ماں باپ جو ضرورت کا ہوتا ہے وہ دیں. اس کے اندر 30 40 جوڑے دینا اور اس کے اندر دنیا جہاں کا سامان دینا تو شاید آنے والے 15 سال بھی اس کے کام نہ آئے اور وہ اس زمانے تک وہ بیکار بھی ہو جائے، آبسلیٹ بھی ہو جائے. اس کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو تحریک کے طور پہ چلانا چاہیے. بسا اوقات یہ بھی سننے کو آتا ہے کہ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ایک ڈھیلا بھی مت دیں آپ جہیز کے اندر. یہ بھی دوسری طرف کی ایک مبالغہ آمیزی ہے. دوسری سائڈ پہ بسا اوقات لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کے چیزوں کو معاشرے سے اکھاڑنے کا طریقہ یہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے کرنے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مختصر سی مقدار متعین کر دیں کہ بھئی آپ اس قسم کا سامان دے دیں، آپ کی استطاعت ہے آپ 4 جوڑے دے دیں، آپ فلاں سامان رکھ دیں، 2-4 برتن دے دیں. بس یہ کیا کہ آپ نے 25 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان دیا. نہ تو آپ 25 لاکھ کا سامان دیں اور نہ یہ کریں کہ گھر میں آ کر آپ نے کہا کہ جی بچی کو ایسی رخصت کراؤ. معاشرتی طور پر رخصت کرنے کا اگر ایک صحیح طریقہ ہے، ایک رواج پایا ہوا طریقہ ہے، اس سے بالکل ہٹ کے کرنا عام طور پہ ہر کسی کے لیے بس کی بات نہیں ہوتی. بسا اوقات تو آگے چل کے بڑی مشکلات کا سبب بھی بنتا ہے. تو اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے جو اللہ نے استطاعت دی اور اس کا رواج ڈالنا چاہیے. اس کے اسکولوں تعلیمی اداروں کے اندر یہ بات بچوں کو بچپن سے پڑھانی چاہیے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات لے کر بڑے ہوں کہ بھئی یہ کیا ایک لغو سی رسم شروع ہوئی ہوئی ہے جس رسم کے اندر لوگ آ کر لاکھوں روپے، 1000 کا لفظ تو چھوٹا ہے، لاکھوں روپے بلا وجہ میں ضائع کرتے ہیں. جتنی اللہ نے استطاعت دی اتنا کریں، جو استطاعت سے باہر ہے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک. سبحان اللہ. اچھا، اگر یہی جو رقم ہے جس رقم سے جہیز دینا ہے جہیز نہ دیں اور یہی بیٹی کو فرض کیجئے 25 لاکھ کا جہیز دیا جا رہا ہے یا دینا ہے مجھے، تو میں 25 لاکھ اسے دے دوں کہ تمہارے جو بھی وقت ہو، تمہارا جیسا بھی ہو، اچھا برا وقت تمہارے کام آئے گی یہ رقم، تو میں اس کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ ڈال دوں. وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک طریقہ اگر استطاعت ہے ڈالنے کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے دینا چاہتے ہیں. ایک آدمی کی استطاعت ہے کہ وہ اپنی بچی کو 3 لاکھ روپے کا جہیز دے سکتے ہیں. انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ میں تمہیں بجائے جہیز دینے کے میں تمہیں نہایت ہی مختصر سے تھوڑا سا سامان دے کر باقی تمہیں نقد رقم دیتا ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے. اور بیٹی خود خرچ کرے. عام طور پہ ہمارے یہاں جو غیر ملکوں میں شادیاں ہوتی ہیں کہ بچی یہاں سے رخصت ہو کے جاری ہوتی ہے کہیں اور، جیسے امریکہ یورپ وغیرہ جاتی ہیں، تو عام طور پہ وہاں یہی طریقہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے جہیز دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو ماں باپ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بچی کو انہوں نے اپنا کوئی تھوڑا سا سامان اور اس کے کپڑے اور تھوڑا سا اس کی جیولری دے دی، باقی اس کے ہاتھ میں جو بھی اللہ نے استطاعت دی نقد رقم رکھ دی کہ تمہیں جو ضرورت ہو وہاں جا کے لے لینا. تو اس کی شرعاً اجازت ہے. لیکن یہ تصور جو ہے نا، جو اصل میں جس بات کی مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ تصور کہ لڑکی کے آئے کہ وہ سامان کے اوپر لڑکے کا سارا نگاہ ہے، یہ نہایت بد اخلاقی کا اور بلکہ ناجائز تصور ہے. یہ تصور نہیں ہے. باپ اپنی خوشی سے اپنی بچی کو دیتا ہے کہ میری بچی یہاں سے جا رہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ دینے کی اجازت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی تھا جیسا بھی تھا، آپ نے منع تو نہیں فرمایا، اس کی اجازت ہے. باقی ہمارے ہاں جو ایک فہرست بن جاتی ہے ساس کا بھی اور پھر نندوں کا بھی، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور حرام تو ایک یہی ہے اخلاقی طور پہ نہایت ہی پست اور اس قدر گھٹیا بات ہے کہ اس کے خلاف تعلیم ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے. ہمارے یہاں جو جہیز کے خلاف جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، میں نے ان میں دیکھا منفی رخ پہ مبالغہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لینے دینے کو ہر چیز کو اس قدر ناجائز قرار دے دیتے ہیں کہ پھر اس کے اندر دوسری جانب جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. آپ ایک حد مقرر کریں. جیسے بعض برادریوں میں نے سنا کہ انہوں نے شرط لگا دی کہ بچی کو جو جہیز جائے گا اس کے اندر مثال کے طور پر انہوں نے کہا بیڈ روم سیٹ جائے گا، 5 جوڑے جائیں گے،
اتنے برتن جائیں گے، اس سے زیادہ اگر کہی گیا تو شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ ایک مناسب طریقہ ہے کہ جس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جہیز ہے جس کی لڑکی کو واقعی ضرورت پڑتی ہے شروع میں، وہ آپ سامان اس کو فراہم کر دیں. باقی سارے روئے زمین کا سامان جمع کر دینا، صوفے بھی کرنا، قالین بھی کرنا، ایئر کنڈیشنر بھی، پردے بھی، یہ بھی وہ بھی، تین قسم کے ایسے ڈنر سیٹ دے دینا جو اس کے پاس 15 سال چلتے رہے. پھر یہ گولڈ کے سیٹ اور سیٹ کے سیٹ، اور پھر کراچی شہر میں جہاں پر لڑکی گولڈ کا سیٹ ویسی شادی میں نہیں پہنتی، تو مجھے تو اس کی کوئی معقولیت ہی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، وہ شادی کے بعد بھی نہیں پہنتی، وہ بعد میں بھی نہیں پہنتی. تو مجھے اس کی تو کوئی معقولیت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کسی کو ایسا سامان دیا جو اس نے شاید زندگی میں 5 دن بھی نہیں پہننا، اللہ تو آپ نے اور اس کے اوپر پیسہ آپ نے لگا دیا 15 لاکھ روپے. تو بجائے اس کے کوئی عقل کا سودا کرنا چاہیے. لیکن وہ ایک رسم اور رواج پڑا ہوا ہے، چلے جا رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور، پاکستان غریب ملک ہے، یہ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کا شادی کا جوڑا، کہ اس کی اجازت ہے ہمیں؟ اسراف میں آتا ہے، اسراف میں آتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اسراف میں آتا ہے. دیکھیے بات یہ کہ آپ چاہیں تو میں نے تو ایسا بھی دیکھا کہ وہ 10 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے بتایا UAE میں گیا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو شادی کا ہلکے سے ہلکا جوڑا ہے وہ 70,000 درہم کا ہے. جی. اور ویسے تو ہمارے ہاں 2 لاکھ 3 لاکھ درہم کا جوڑا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کرتے کیا؟ انہوں نے کہا اس میں ہیرے بھی ٹانکتے ہیں. میں نے کہا 6 گھنٹے کے لیے جوڑا پہنا جاتا ہے، زیادہ زیادہ 12 گھنٹے کے لیے. جی ہاں. اس کے اندر اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبذیر اور اسراف دونوں کو منع فرمایا. اور تبذیر کے لیے تو کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دیکھیے اگر آپ یعنی یہ تبذیر اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اس میں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین چیز لائیں تو ہم بادشاہ کے برابر تو ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو قرآن کریم میں بڑے اچھے طریقے سے تعلیم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تو نہ اونچائی پہ اتنا جا سکتے ہو، نہ اتنا تم تمہارے اندر تھا. تو سادہ چلو. جب آپ ایک بادشاہ کی طرح اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے، آپ اس کی شادی پہ 20 کروڑ روپے نہیں لگا سکتے، تو پھر آپ وہ کام کریں جو کہ اعتدال کے دائرے میں. آپ اچھا ایسے کپڑے نہ میرا پہنیں. سوال کچھ اور ہے. میں فرض کیجئے 20 کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہوں بیٹی کی شادی پر، کیا مجھے کرنے چاہیے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک جو انتہا ہے وہاں تک تو نہیں جا سکتے جیسے ہوا کرتی تھی شادیاں. تو آپ کو پھر سیکھنا یہ چاہیے کہ مقصود یہ ہے کہ میری شادی ایک مناسب طریقے سے ہو. ایک بے اعتدالی والی شادی جس کے اندر میں نے 5,000 لوگوں کو بلا کر اپنا تقریباً 1 کروڑ روپے کا کھانا اور وہ سیٹ اپ کیا، 10 لاکھ روپے کے جوڑے پہنائے، یہ سب کرنا اسراف کے اندر آتا ہے. اور یہ آج کے دور میں خصوصاً جہاں لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے وہاں پر یہ اس کی زیادہ قباحت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ جب ہم شادی کا کھانا بنوا رہے ہیں تو بنائیں ہم کھانا 1,000 لوگوں کا، مہمان ہمارے 200 ہوں 300 ہوں، باقی کھانا ہم غریبوں میں تقسیم کریں. یا اس طرح کی چیزوں کا رواج ڈالنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم 10 لاکھ کا جوڑا پہنیں جس کو لڑکی دوبارہ شاید زندگی میں 3-4 دفعہ ہی پہنتی ہے. جو بھائیوں کی یا کسی کی شادیوں میں کام آتا ہے وہ بیکار پڑا رہتا ہے. کیا ضرورت پڑی اتنا اسراف کرنے کی، اتنا مہنگا سوٹ بنانے کی؟ آج کے دور کے لحاظ سے جو مناسب سوٹ ایک اوسط طریقے کا مل جاتا ہے وہ آپ بنا لیں. وہ 50,000 کا بھی ملتا ہے، لاکھ کا بھی ملتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ رقم ہے. لیکن 10 لاکھ 15 لاکھ کا صرف جوڑا بنانا، پھر اس کے اندر ایسی چیزیں کرنا، تو وجہ یہی ہے کہ پھر انسان جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، انتہا تو پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کا جوتا پہنے، لیکن حقیقت میں جا کر دیکھیں کہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے. حاصل کیا، نقصان ہی نقصان ہے. معاشرتی اقدار خراب ہو رہی ہیں. جن گھروں میں یہ بڑے بڑے بھاری جوڑے خریدے نہیں جا سکتے ان گھروں کی نفسیات کو آپ خراب کر رہے ہیں، بالکل معاشروں کو تباہ کر رہے ایسے ہی ہیں. ہے. تو یہ جو ایک جو ہوتی ہے یہ سوشل فیبرک جسے ہم کہتے ہیں، اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز وہ آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. مفتی صاحب، ماہ رمضان کی آمد کے بعد ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر اور شوال کے چاند دیکھنے تک پورے مہینے جو ہے تراویح پڑھی جائے، لیکن بعض لوگ جو ہیں 10 دن یا 6 دن تراویح پڑھاتے ہیں، تو کیا ان دنوں کے بعد فراغت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ضرورت نہیں ہوتی ہے تراویح پڑھنے کی؟ بڑا اہم سوال. اور یہ سوال کس نے کیا؟ آپ جانتے ہیں ان صاحب کو؟ میں نے آواز سے نہیں پہچانا. اچھا، یہ ہیں پروفیسر سحر انصاری صاحب. اچھا اچھا اچھا. ممتاز شاعر، ادیب، نقاد، ہمارے استاد.
بہت اہم نام، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین، لیکن سوال بہت اچھا ہے۔ یہ جو 3 دن 6 دن 8 دن 10 دن یہ لگا دیے، قرآن کریم مکمل کر لیا، تراویحاں پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ کے کاروبار کرنے کے لیے کیونکہ پیسے بنانے ہیں۔ 1-2 باتیں مزید اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک ساتھ جواب دے دیں۔ کیا تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھنا یا سننا دینی ضرورت ہے؟ دیکھیے، اصل میں 2-3 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح جو ہے یہ پورے رمضان کے اندر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ تراویح کو کسی مسجد میں جا کر یا کسی خاص جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک آپ یہ کئی مساجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے تراویح جماعت سے نہیں پڑھ سکتے تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا چونکہ رمضان سے اور تراویح سے تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم پورے کا پورا تراویح میں سننا چاہیے۔ ٹھیک، اب جب ان باتوں کو ہم جوڑتے ہیں تو یہ جو 6 روزہ 8 روزہ تراویح ہے، اس کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی؟ اصل حکمت یہ تھی کہ بہت سارے لوگ زیادہ قرآن کریم سننا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک قرآن کریم تراویح میں مکمل ہو جائے، تاکہ اگر ہمیں سفر میں کہیں جانا پڑ جائے، ہمیں اس شہر سے باہر جانا پڑ گیا یا اپنے شہر کے اندر ہی ہے، یا کسی وجہ سے ہمارے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم پھر مسجد میں تراویح کے اوقات میں نہیں آ سکتے، ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ اپنا جب کام انہوں نے ختم کیا 12-1 بجے، اس کے بعد آ کے گھر میں وہ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنا سحری ویری کر کے سوتے ہیں، تو 2 دن میں 12 بجے اٹھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کا یہ معمول ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم اس کی جو سنت ہے پورا سن لینے کی، وہ ایک دفعہ رمضان میں گزر جائے، اس مقصد کے لیے وہ 6 روزہ تراویح میں شریک ہوتا ہے، 10 روزہ میں شریک ہوتا ہے، تو شرعاً یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر مقصد یہ کہ میں 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ لوں، اس کے بعد نہ تراویح نہ کوئی تلاوت قرآن کریم سننے کا خیال، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص 6 روزہ تراویح میں اس نیت سے شامل ہو رہا ہے کہ میرا اگلا سفر ہے، مجھے کچھ دن لاہور جانا ہے، مجھے کچھ دن اسلام آباد ہونا ہے، مجھے کچھ دن پشاور ہونا ہے، ان دنوں میں تراویح پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، مسافر بھی ہوں میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 6 روزہ 10 روزہ تراویح سن لوں، اس کے بعد پھر میں کہیں سفر کروں، شہر میں گھوموں، کہیں پر بھی پڑھوں، جماعت سے پڑھ سکوں، اکیلا پڑھ لوں، نہ آدھی تراویح پڑھ سکوں آدھی نہ پڑھ سکوں، وہ پھر میرے پاس ایک آزادی ہو جائے گی، کم سے کم مجھے یہ اطمینان ہے کہ میری سنت پوری ہو گئی، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو بس اس خیال سے ہمیں رکھنا چاہیے کہ تراویح ہمیں پورے ماہ پڑھنی ہے، جماعت سے نہیں پڑھ سکے اکیلے پڑھنی ہے، ایک مسجد میں نہیں پڑھ سکے دوسری مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پورا ایک دفعہ تراویح میں سن لینا چاہیے، اچھا ہے، مسنون ہے، لہذا ہمیں اس دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا ایک طریقہ لوگوں نے یہ نکالا ہے۔ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں 10 روزہ پڑھ لوں اور جیسا آپ نے کہا اس کے بعد پھر میں چھٹی کر لوں گا، تراویح سے میرا تعلق نہیں ہوگا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس طریقے اور اس نیت کے ساتھ 6 روزہ 10 روزہ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ 10 روزہ یا 6 روزہ تراویح اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہم کہیں پہ بھی پڑھ لیں گے، تو ٹھیک ہے، اس میں شرعاً اجازت ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 روزہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں تراویح تو ہو گئی، قرآن ہم نے سن لیا، اب ہم باقی 20 دن یا 19 دن تراویح نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ مطلب ناجائز سے مراد ہے کہ جس حد تک تراویح پڑھنا ضروری اس حد تک یہ عمل مکروہ ہو جاتا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تراویح ہم نے پڑھنی ہے تو پورے مہینے پڑھیں، جماعت سے نہیں پڑھ پا رہے ہم گھر میں آ کے پڑھ لیں، مختصر کر کے پڑھ لیں، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شرعاً جائز ہے، 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تراویح بالکل جائز ہے، اور پورا قرآن کریم اس میں مکمل ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں پہلے وہ سوالات رکھوں۔ میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے اس کی اجازت دی اور یقیناً آپ نے فرمایا تو بات ہی ختم ہو گئی، لیکن کیا ہمیں اپنے اسلاف سے ایسی کوئی روایت ملتی ہے 6 روزہ 8 روزہ کی؟ کہ 6 روزہ 8 روزہ کے مقابلے میں اس طرح کی ہمیں ملتی ہے کہ زیادہ تلاوت قرآن کریم کر کے لوگ ختم کیا کرتے تھے، یعنی ہمیں ایسا ملتا ہے کہ لوگ 10 روزہ قرآن پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ 10 روزہ پڑھا، پھر اس کے بعد 9 روزہ پڑھا، مقصد اس سے تلاوت کا زیادہ کرنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ ضرورتیں آج کے دور میں زیادہ پیدا ہوئی ہیں، جس دور میں راتوں کو سفر، راتوں کو کاروبار بڑھا ہے، اس وقت کی ضرورتیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں۔ پہلے عام طور پہ اس طرح کی ضرورتیں کم تھیں، تلاوت لوگ زیادہ کیا کرتے تھے تراویح، تو اس ضرورت کی وجہ سے جب یہ پیدا ہوئی اور لوگوں کے سامنے علماء کے سامنے سوال آیا تو انہوں نے کہا اس کی اجازت ہے بشرطے کی نیت تراویح چھوڑنا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی گئی ہے
اور 6 روزہ 8 روزہ تراویح پڑھ سکتے ہیں اور پورا قرآن کریم اس میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ قبلہ تہجد کے بارے میں روایت جو آتی ہیں اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ 2 سے لے کر 12 تک رکعتیں ہو سکتی ہیں، 2 4 6 8 10 12، جتنی سہولت ہو انسان پڑھ لے۔ زیادہ تر ہمارے حضرات کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ 4 سے 8 تک پڑھتے ہیں، سہولت رہتی ہے کہ 4 پڑھنے میں کم وقت ہے تو 4 پڑھ لیں، تھوڑا زیادہ ہے تو 8 پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، زیادہ وقت مل جاتا ہے تو 12 بھی پڑھنی چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی 12 بھی پڑھنی چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے اس کے تحت ہر معمول سے گزر جانا چاہیے۔ کوئی ایک معمول پر مستقل دائمی طور پر عمل کرنا، باقی کو ترک کر دینا، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک عمل کر لیا، کبھی دوسرا کر لیا، کبھی 4 پڑھ لیں۔ بہت ہی کم وقت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے 3 4 منٹ 5 منٹ باقی ہیں، اتفاق سے دیر سے آنکھ کھلی 2 رکعت پڑھ لیں، زیادہ وقت 4 پڑھ لیں اور وقت 6 پڑھ لیں، 12 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے توفیق دی، وقت ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں نفل، پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سبحان اللہ۔ لیکن خواہ 2 پڑھیں لیکن پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا تھا، جی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پر تو لازم تھی، جی امت کے لیے اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے اور نیکی اور اللہ کی طرف بڑھنے کی ایک پہلی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکیاں ہم کرتے ہیں، تقوی ہم میں پیدا ہوتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں تو زہد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کی۔ آمین ثم آمین۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم، میرا نام عظما ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کم عمری میں نکاح کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس بارے میں وضاحت کر دیں گے تو بہت اچھا رہے گا، شکریہ۔ جناب والا، کم عمری سے مراد بظاہر بہت چھوٹی عمر ہے، یعنی نابالغی نابالغی میں عمر نکاح، میں کیا لڑکی کا یا لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی نکاح ہو سکتا ہے، ولی کرا سکتا ہے نکاح، اچھا، ولی کرا ولی کرا سکتا ہے جو ان کے سرپرست ہیں، جو چاہے باپ ہوں، اصل تو باپ ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا یا اس طرح کے سرپرست ہیں تو نکاح کرا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے اور شرعاً اس کا روایت ہمارے ہاں ہے، اس کی انعقاد ہو جاتا ہے۔ البتہ جس طرح کے حالات آج کل ہیں اور آج کل یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم اگر اپنی روایت بھی دیکھتے ہیں تو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ لڑکی نسبتاً ایک شعور کی عمر میں یہ کام کرنے میں سہولت رہتی ہے، ٹھیک، چونکہ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات کے ولی نے نکاح کرا دیا لیکن بعد میں بڑے ہو کر مسائل کھڑے ہو گئے، چنانچہ اس میں ایک لڑکی کو اختیار بھی ملتا ہے بسا اوقات کہ اگر ولی نے نکاح کرایا تو ولی کی صورت میں تو نہیں ہوتا، لیکن غیر ولی نے کرایا تو اختیار بھی ملتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر نکاح کو فسخ کر دے۔ اس وجہ سے آج کے دور میں یہ تجویز دی جاتی ہے۔ عام طور پہ یہ جو نکاح ہوتے ہیں بچپن کے، یہ خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ باپ کی خواہش تھی، دادا کی خواہش تھی، ماں کی یہ خواہش تھی کہ یہ 2 بچے ہیں، ان کا نکاح میرے سامنے کر دو، پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ نکاح ہوتے ہیں۔ پھر بڑے ہونے کے بعد بسا اوقات یہ خراب ہو جاتے ہیں، رشتے برقرار نہیں رہتے، تو آج کے دور میں ہم لوگ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے تو نکاح کا معاملہ نہ کریں، اس رشتے کے بارے میں بڑوں کے ذہن میں ڈال کے رکھیں کہ بھئی ہماری خواہش تو یہ ہے، بڑے ہونے کے بعد اگر آپ حالات دیکھتے ہیں مناسب ہے تو کر دیں، نہیں ہو سکتا تو نہ کریں۔ لیکن خیر سوال جو ان کا ہے اس کا جواب یہ کہ شرعاً یہ نکاح منعقد ہو سکتا ہے اور شرعاً اس کے بارے میں روایت موجود ہے اور فقہ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ ولی اگر نکاح کراتا ہے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ نکاح تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی، مثال کے طور پر ایک لڑکی 10 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو رہا ہے، جب یہی لڑکی 20 سال کی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ نکاح غلط ہوا ہے، 20 سال کی نہیں، بالغ ہونے پر، وہی یعنی 20 سال کا مطلب بلوغت کی عمر تو ہو جاتی ہے نا 20 برس میں، اس سے بہت پہلے ہو جاتی ہے نا، اس سے پہلے مثال میں نے اسی لیے میں نے کہا مثال بالفرض۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں اب بالغ ہوں، میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی، تو کیا وہ نکاح ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے اگر ایک بچی کا نکاح ہوا اور باپ نے کرایا، ولی نے، اور وہ لڑکی بالغ ہونے کی بات میں نے اس لیے کی کہ باپ کے علاوہ کسی نے نکاح کرا دیا، مثلا دادا نے، چچا نے، کسی نے نکاح کرایا، تو لڑکی جیسی بالغ ہونے کے بعد اپنا یہ اختیار استعمال کرتی ہے کہ میں یہ نکاح برقرار نہیں رکھنا چاہتی،
ٹھیک. تو وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر بلوغت کے بہت عرصے بعد وہ کرتی ہے تو یہ حق ختم ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں ایک مسلمہ اصول ہے نا کہ آپ کو بعض دفعہ جو حق حاصل ہوتا ہے اس کی مدت ہوتی ہے. اب ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو نکاح منظور ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد اختلاف ہوا، وہ کہتی ہے اب مجھے منظور نہیں، تو یہ نہیں ہوگا. اچھا. ایک دفعہ جب بالغ ہونے کے بعد شعور کی عمر میں اس نے اس کو قبول کر لیا اور بعد میں کسی اختلاف کی وجہ سے ختم کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اختیار اس کو نہیں ہوگا، پھر وہ ایک عام خلا اور نکاح طلاق کے طریقے سے ختم ہوگا. لیکن اگر ولی نے نکاح کرایا، باپ نے، اور اس کے بعد لڑکی کو بڑے ہونے کے بعد یہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ اختیار نہیں ہوگا. البتہ وہ خلا اور والے طریقے سے الگ ہونا چاہے تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اچھا، یعنی اگر باپ نے نکاح کرایا ہو تو پھر نہیں ہو سکتے، لڑکی کے اس پاس کے اندر اختیار نہیں. ایک تفصیلی ایک بحث بھی ہے کہ بعض حضرات آج کل میں دور میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ باپ کس قسم کے تھے، چونکہ بسا اوقات ایسی شکایات ملی ہیں مثلا باپ جو ہے وہ نشئی تھا یا باپ کو اسی قسم کا آدمی تھا جو 4 پیسے پکڑنے کے لیے بچی کا نکاح کر دیا، ٹھیک. تو اس صورت میں اختیار حاصل ہوگا نہیں ہوگا. یہ بڑی تفصیلی مباحث ہیں، ہم اس میں نہیں جا سکتے. جی ہاں. لیکن عمومی حالات میں جی ہاں. ایک عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اولاد کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ دنیا میں باپ ہی ہوتا ہے. باپ اور ماں کے علاوہ سب سے زیادہ خیرخواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اگر باپ ماں نے خیرخواہی سے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی بدنیت ہی نہیں ہوتی. فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن نیت غلط نہیں ہوتی ان کی. باپ کی بھی نیت اچھی ہوتی ہے کہ میری بچی کے لیے یہ رشتہ اچھا ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے. صحیح. وہ فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو اس صورت میں اگر باپ نے کرایا ہوا ہے تو اس کے فیصلے کو ہم کالعدم نہیں قرار دے سکتے. البتہ لڑکی چونکہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کر عدالت کے تحت یا آپس میں باہمی رضامندی سے اس رشتے کو ختم کر دیں، چاہے وہ خلا کے ذریعے کریں، چاہے وہ طلاق کے ذریعے کریں، چاہے وہ عدالت کے ذریعے کریں. وہ اختیارات اس کو حاصل ہیں، وہ رہیں گے اختیار حاصل. ٹھیک ہے. مشورہ آج کے حالات میں یہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بات معاف کیجیے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ جب میں 10 برس کی تھی مثال کے طور پر اور میرا نکاح کر دیا گیا تھا، مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا، ظاہر میری عقل بہت کم تھی، اب میں تم سے درخواست یہ کرتی ہوں کہ تم مجھے قبول نہیں ہو، تم مجھے طلاق دے دو. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اندر دیکھیں ایک اور بات بھی کرنی چاہیے. آج کل کے حالات میں بڑوں کو بھی ضرور بیچ میں رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کو ڈال کر کے آپ یہ رشتہ دیکھ رہے ہیں. میں تو اس وجہ سے اکثر مشورہ حضرات کو یہ دیتا ہوں کہ آپ رشتہ نہ کر کے جائیں زندگی میں. بھائی رشتہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ کہ میرے دادا کی، میری والدہ کی خواہش تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، ان کی خواہش تھی اور اس خواہش پورے ہونے کے وہ 6 مہینے بعد چلی گئی، آپ نے تو خواہش پوری کر دی لیکن یہ رشتہ زندگی بھر کے لیے برباد ہو گیا. اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا روایت میں کہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جائیں. طریقہ یہ ہے کہ بات بڑوں کے دل میں ڈال دی جائے کہ یہ بچے اور اس بچی کے رشتے کے بارے میں مثلا دادا کی، نانا کی، نانی کی، ماں کی خواہش تھی. ٹھیک. اب نہیں بڑے ہونے کے بعد اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کرا دیں، نہیں ہو سکتا نہ کرائیں. غیر ضروری طور پہ چھوٹے بچوں کی شادی کرانا اور پھر اس کے اندر بڑے ہونے کے بعد بڑی پیچیدگیاں مسائل کھڑے ہونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایسی بھی کیا انسان کو ضرورت پڑی کہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کو بالکل اٹھا کر اس کی زندگی برباد کرے؟ اس کو تعلیم دینے کی. ہمارے اصل میں ہوتا یہ ہے، ہمارے جو بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط رواج ہے تو اس کا حل یہ نکالا جاتا ہے قانونی طور پہ اس کے لیے ڈنڈا لے کے نکلو. یہ اخلاقی تعلیم کی چیزیں بڑوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ کی ایک خواہش ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے، وہ دادا بھی بن گئے، نانا بھی. اب ان کی خواہش ہے کہ میری بیٹی کا جو بیٹا ہے اس سے میرے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہو جائے، میری پوتی کا میرے نواسے سے نکاح ہو. اب وہ خواہش رکھتے ہیں، سب ان کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میرے سامنے ہونا چاہیے. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ کی ایک خواہش ہے، آپ کو دل و جان سے عزیز ہیں، مگر کیا یہ بڑے ہونے کے بعد آپس میں بھی ایسے رہیں گے؟ تو آپ کیوں ایک غیر ضروری چیز پہ اصرار کر رہے ہیں؟ بڑوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اب وہ ان کو سکھانے کے بجائے آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر یہ کالعدم قرار دے دو، یہ کر دو. طریقہ اصلاح کا جو ہے نا، یعنی اگر کہیں پر مسئلے میں غلطی ہے تو اس غلطی کو ہمیں بھی ماننا چاہیے، آپ کو بھی ماننا چاہیے. اصلاح کا طریقہ درست ہونا چاہیے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے چھوٹی خامی دیکھی تو آپ ایک توپ لے کر اس کو ختم کرنے پہنچیں. لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بچپنے کی غیر ضروری شادیاں کرنے سے بچیں. اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہوتی. 10 سال کے بچے کی 12 سال کے لڑکے سے شادی کرنے میں کی ضرورت میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی. حاجت کیا ہے؟ نہ ان کے شعور ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. رشتہ ہی جوڑنا ہے. آپ بڑوں کو کہہ دیں کہ میری خواہش ہے، میرے بات تو میرا رشتہ جوڑ دینا. بڑے ہو کر رشتہ جوڑ سکتا ہوگا ٹھیک ہو، نہیں ہو سکتا ہوگا نہیں جوڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور نکاح کو مذاق نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. آخری سوال آج کے پروگرام کا شفاعت اللہ صاحب کا سوال ہے. میرے پاس صرف 5.5 تولے سونا ہے اور کوئی مال ایسا نہیں کہ جو استعمال میں ہو، کیا مجھے 5.5 تولے سونے پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اصل میں دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا
کہ ان کے پاس صرف 5.5 تولہ سونا ہو اور نقد رقم وغیرہ کچھ نہ ہو، زندگی بسر کیسے کرتے ہیں؟ یہ اصل میں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ میرے جو اثاثے ہیں جی ہاں، نقد رقم کے علاوہ ہاں، وہ نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی زمین ہے میرے پاس، نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، یہ اور بھی تو نہ ہو کچھ سکتا ہے چاہیے۔ مفتی صاحب کہ ان کے پاس بالکل بھی پیسہ نہ ہو، نقد رقم نہ ہو، وہ لوگوں سے، بھائیوں سے، میں عرض کر رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو اگر سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس اثاثے ہاں، سونے 5.5 تولہ سونے کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی گھر بھی ہے، نہیں۔ نہ کچھ زمین ہے، ہوں، اور ان کے پاس کچھ نقد رقم ہے، مثلا 50,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، ہاں، تو اس صورت میں سونے اور اس 50,000 کو جوڑ کر اس کی نقد رقم کا حساب کر کے زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پینشن آتی ہے ان کی، 50, 30, 35,000 پینشن آئی، 25,000 پینشن آئی، وہ مہینے میں خرچ ہو گئی، ہوں، اور ان کے پاس 5.5 تولہ زکوٰۃ ہے، تو ان پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ان پہ کوئی زکوٰۃ کیونکہ ان کے پاس نقد رقم ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہ جو 5.5 تولے سونا ہے، تو یہ اگر اس کو لگا لیا جائے 80,000 روپے تولہ سونا، تو یہ تو کافی رقم ہو جاتی ہے، 4 لاکھ سے اوپر ہو جاتا 4 لاکھ سے اوپر ہو گئی۔ تو 4 لاکھ سے اوپر رقم ہونے کے باوجود ہے، رقم نہیں، سونا وہ سونا مالیت، نہیں۔ اصل میں دیکھیں، شریعت نے سونا، چاندی اور نقد رقم 3 الگ الگ حساب رکھے ہیں۔ ہاں، سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا 52 تولہ ہے، ہاں، اور نقد کا حساب جو ہے نا وہ چاندی کے حساب سے۔ ٹھیک، تو سونے کی مالیت کا حساب صرف اس وقت کیا جائے گا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ اور مال بھی ہو، ہاں، مثلا نقد رقم ہے، ٹھیک، ان دونوں کو جوڑ کے مالیت کا اعتبار ہوگا۔ میں نے اسی لیے مسئلہ ان سے عرض کیا تھا ہاں، کہ اگر ان کے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے ہاں، تو پھر سونے کی مالیت کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک، سونے کو دیکھا جائے گا، اس کا نصاب پورا نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مزید کچھ رقم ہے تو پھر مالیت کا اعتبار ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو نصاب ہے اس سے کم سونا ہے ان کے پاس، تو یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ 5.5 تولے سونا، یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وقت ہمارے پروگرام کا مکمل ہو رہا ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوتا ہوں اپنے معزز علماء کا، ہمیشہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے پاس اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھنے کا ہر حل موجود ہے، باوقار انداز میں زندہ رکھنے کا۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں اس کائنات کا کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بس اپنے مسائل، اپنے سوالات یا ابہام، کنفیوژنز جو بھی ہوں، وہ ایک صاحب نگاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت میں پیش کی جائیں اور حل حاصل کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارا دین دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام تک مت کرو۔ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام تک مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔